پرزور تالیوں کی گونج میں استقبال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز علماء، اسکالرز، طلباء، طالبات، میرے لیے آج بڑی یہ اپرچونٹی ہے، ایک اچھا موقع ہے کہ ادارہ منہاج القرآن کے ہفتہ تقریبات میں مجھے شرکت کا موقع ملا۔ حافظ محمد طیب صاحب نے بڑی محبت سے دعوت پیش کی اور میں حاضر ہوا۔ میں سب سے پہلے بزم منہاج اور کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز منہاج القرآن کے تمام انتظامیہ اور بزم منہاج کے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت پروگرام جو ہے اسے ارینج کیا۔ اور اس سے اتفاق ہے کہ میں نے ویسے کل آنا تھا لیکن آج شرکت کا موقع ملا، اور یہ جو سپیچ اور مختلف گفتگو سننے کا موقع ملا، ڈائیورسٹی اور تنوع کی بات کی گئی کہ تنوع، ڈائیورسٹی، تعدد، ایک ہی چیزوں میں مختلف رنگوں کی آمیزش، اس میں سٹرینتھ ہے، اس میں پاور ہے، اس میں بیوٹی ہے، اس میں خوبصورتی ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے جو ملک پاکستان اور مسلمانان عالم کو اس وقت اس کی انتہائی شدید ضرورت ہے۔ پاکستان میں اتنا حبس زدہ ماحول بن چکا ہے اور اداروں نے اپنی اپنی دیواریں اتنی اونچی کر لی ہیں کہ ہم کسی اور کا گلہ کیا کریں، خود مذہبی ماحول کے اندر ہی تنوع اور ڈائیورسٹی کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ کوئی ان اونچی دیواروں سے ادھر ادھر جھانکنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، دوسرے کو سپیس نہیں دیتا، ہم ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جو حبس کے موسم میں ہوا بانٹ رہا ہے اس شخص کے ہاتھوں کا ہنر یاد رہے گا۔ ایسے اداروں کی ضرورت ہے، ایسے اسکالرز کی ضرورت ہے کہ جو ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اختلاف لیل و نہار، یہ رنگوں کا تعدد، یہ مزاجوں کے اندر تنوع، یہ انسان کی تخلیق میں ڈائیورسٹی جو اللہ رب العزت نے رکھی ہے، یہ ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہے کہ ہم دوسروں کی رائے کو سنیں، اپنی رائے کو منوانے میں لٹ لے کے کسی کے پیچھے نہ چڑھ دوڑیں، بلکہ ایک دوسرے کو سپیس دیتے ہوئے اس ملک کو کامیابی اور ترقی کی طرف لے کے جائیں۔ لیکن یہاں ایک اختلافی نوٹ، ایک لائٹر نوٹ کے اوپر میں یہ عرض کروں گا کہ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈائیورسٹی اور تنوع کا بالکل بھی یہ معنی نہیں ہے کہ جو مسلمات ہیں ان میں ڈائیورسٹی کر دی جائے۔ اب میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، اور کوئی مسلمان اٹھ کے یہ کہے کہ بھائی کیونکہ ڈائیورسٹی میں سٹرینتھ اور بیوٹی ہے اس وجہ سے تم اللہ ایک مانتے ہو، میں نعوذ باللہ دو مان لیتا ہوں، تو یہ ڈائیورسٹی قابل برداشت نہیں ہے۔ مسلمات کے اوپر کوئی ڈائیورسٹی بطور ایک ریلیجن میں نہیں ہو سکتی۔ ختم نبوت ایک ایسا ایشو ہے جس میں کسی ڈائیورسٹی کی ہمارے ہاں بطور مسلمان گنجائش نہیں ہے، وہ مسلمہ ہے۔ تو مجھے یہاں حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں اگر اس کو ڈائیورسٹی کی طرف لانے کی کوشش کی جائے اور غلط رنگ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں، اور اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی جائے تو ہم کہیں گے کہ آپ نے موضوع کو صحیح سمجھا نہیں ہے۔ ڈائیورسٹی یہ ہے کہ اپنے مسلمات کو چھوڑنا نہیں اور ان پہ رہتے ہوئے آپ دوسروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، اپنی بات کریں، دوسرے کی سنیں، لیکن اپنے مسلمات سے جو ایک انچ بھی پیچھے ہٹ جائے تو وہ ڈائیورسٹی کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ تو میں یہاں منہاج القرآن کے سٹیج سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب شیخ الاسلام ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈائیورسٹی کے صحیح معنی کو سمجھ کے پوری دنیا میں اس کو الیبوریٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مثالیں میں عرض کرتا ہوں تنوع کی۔ پہلی مثال سہیل بن عمر کی ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا خطیب تھا،
اور صلح حدیبیہ میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے جو ڈائیلاگ ہوا تھا اس میں یہ شرکت اس نے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور ہر موقع پہ اسلام کے خلاف تقریریں بھی کی، لیکن ایک بڑے خاندان کا آدمی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اتنا بھی برداشت کر لیا کہ جب معاہدہ لکھنے کی باری آئی، ڈیکلیریشن سائن کرنا تھا، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ لکھوانے لگے۔ اس نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ آپ لکھ لیں۔ تو حضرت علی شیر خدا نے حضور کا لکھا ہوا نام کاٹنے سے انکار کر دیا۔ ڈائیورسٹی یہ ہے کہ دوسرے کو تو گنجائش دی، لیکن حضرت علی نے کہا میرا قلم آپ کے ساتھ رسالت کو لکھنے کے بعد کاٹنے کی جرأت میرے اندر نہیں ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لے کے فشاتبہ بنفسہ اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹا دیا اور فرمایا ٹھیک ہے ہم ان کو سپیس دیتے ہیں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، اگر یہ نہیں مانتا تو اس کے نہ ماننے سے میری رسالت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بات کو آگے بڑھانے دو۔ تو محمد ابن عبداللہ آپ نے اس کو لکھوا دیا اور پھر وہی سہیل ابن عمرو جو پہلے محمد ابن عبداللہ لکھواتا تھا اور محمد الرسول اللہ کا لفظ اسے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اسلام کے اس تنوع کا یہ حسن ہے کہ جب غزوہ بدر کا موقع آیا اور اس کو بھی زنجیروں میں جکڑ کے قیدیوں کی شکل میں جب 72 قیدی بنائے گئے، پرزنرز آف وار ان کو پیش کیا گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے دعنی مکسر و انیابہ، یا رسول اللہ یہ وہی ہے، ذرا مجھے موقع دیں میں آج ان کے جبڑے توڑ دوں اور ان کو سزا دوں کہ انہوں نے اسلام کے خلاف بڑی شدت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوت برداشت، تحمل دیکھیے، سرکار نے فرمایا دعہ یا عمر لعلہ یقف موقفا تحمدہ علیہ، فرمایا اے عمر اسے چھوڑ دو، میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، یہی سہیل ابن عمرو ہوگا اور مکہ کا منبر ہوگا اور اس کی زبان پہ محمد عربی کا قصیدہ ہوگا اور یہ میری شان بیان کر رہا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی سہیل ابن عمرو جو ہے وہ مسلمان ہوئے، فاحسن اسلامہ، اور ان کے اسلام کی بڑا حسن اور جمال نصیب ہوا اور وہی اسلام اور حضور کی شان میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو یہ ڈائیورسٹی اور تنوع کا حقیقی مفہوم ہے۔ اور اس کا ایک اور بات آخر میں عرض کروں، کچھ مسلمات ہیں، کچھ فروعات ہیں، کچھ جوہری عقیدے ہیں، کچھ فروعی عقیدے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا کہ جو جوہری عقائد ہیں ان سے جو پیچھے ہٹے گا یا اس پہ کوئی افہام و تفہیم کرے گا یا اس پہ کوئی کمپرومائز کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ رسالت ہے، ختم نبوت ہے، عقیدہ توحید ہے، یہ مسلمات ہیں، لیکن جو جوہری عقائد ہیں ان میں وہ شدت نہیں ہمارے علماء اور صوفیاء نے کی جو آج کل بعض لوگوں نے شروع کر دی کہ جو میرا نقطہ نظر ہے اب میں کسی دوسرے کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ ہمارے ہاں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جیسا شخص جب فتویٰ لکھتا تو فتوے کے آخر میں لکھتے رأیی ثواب و یحتمل الخطا ورأی غیری خطا و یحتمل الصواب، کہ میری رائے درست ہے لیکن اس میں غلطی کا احتمال موجود ہے، اور دوسرے میرے مد مقابل کی رائے غلط ہے لیکن اس میں صحیح ہونے کا احتمال موجود ہے۔ اگر کل میرے سامنے کوئی ایسی بات آ گئی کہ دوسرے بندے کی رائے درست ہے تو میں اپنی رائے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو یہ فلیکسیبلٹی، یہ لچک ہمارے ان تمام ائمہ اور بزرگان کے ہاں موجود تھی۔ میرے شیخ کریم حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تحریک منہاج القرآن سے، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ مجدہ ان سے بڑی محبت رکھتے تھے اور ہمیشہ ان کو اپنا بیٹا کہہ کے مخاطب کرتے تھے، اور کئی دفعہ یہاں تشریف لائے اور منہاج القرآن کی بزم میں صدارت بھی فرمائی۔ ان کا یہ جو ہے وہ برداشت اور تحمل اور ڈائیورسٹی کا معاملہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی شاگرد آتا، ظاہری طور پہ اس کے چہرے پہ جو ہے وہ داڑھی کی یہ سنت موجود نہ ہوتی تو یہ ایک فروعی معاملہ ہے، دین کا اصولی معاملہ نہیں، تو اس پہ شدت نہ فرماتے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کرتے جاتے ہوئے خاموشی سے اس کے چہرے پہ اس طرح ہاتھ پھیر دیتے، زبان سے کچھ نہ بولتے، اور یہ ایک اشارہ ہوتا کہ شاید اللہ تعالیٰ اسے اس سنت کی توفیق بھی عطا فرما دے، لیکن ان معاملات میں انہوں نے کوئی سختی نہیں فرمائی اور یہ حکم دیا کہ جو فروعات ہیں ان میں گنجائش دو،
اور جو مسلمات ہیں ان سے پیچھے نہ ہٹو، لیکن دوسروں کے ساتھ ڈائلاگ کرو، آگے بڑھو۔ تو ہم سب اداروں کو جو مذہبی شناخت رکھتے ہیں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے، ایک دوسرے سے تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے، اور جتنے بھی طلباء اور طالبات نے ان مقابلہ جات میں شرکت کی ہے میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ علم کا یہ سفر جاری رہے، ہم سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، اور اللہ تعالی ہمیں علم کے ماحول سے جوڑے رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔